السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. چھٹے پارے کا آغاز. دعا کرے اللہ رب العزت صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ یہ پارہ بھی تکمیل تک پہنچائے، جس طرح پہلے 5 پارے ہم نے مکمل کر لیے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے لیے بد دعا یا کسی کی برائی اس سے منع کر دیا گیا ہے. غیبت میں آتا ہے تو، لیکن ایک جگہ ایسا ہے جہاں پر اجازت ہے کہ برائی بیان کر سکتے ہیں. وہ کیا کہ جب کوئی ظالم ظلم کر رہا ہو تو مظلوم کو اگر وہ اس کا ظلم بیان کرتا ہے، اس کی برائی بیان کرتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس کے خلاف بد دعا کرتا ہے، تو اس کو یہ معاف ہے. اس کو یہ کیا ہے؟ طاقتور جو ہوتا ہے اس کی مار پیٹ، مظلوم کی بد دعا. مظلوم کے پاس اور کوئی ہتھیار تو نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کے صفت کو دیکھتے ہیں، صفات میں سے درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا. اللہ رب العزت قادر ہے اس بات پر کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، ان کو سزا اسی وقت دے. لیکن اللہ رب العزت جو شراب پیتا ہے اس کے ماتھے پہ شرابی نہیں لکھتا، جو چوری کرتا ہے اس کے ماتھے پہ چور نہیں لکھتا، بلکہ اس کا کیا کرتا ہے؟ پردہ رکھتا ہے تاکہ اور لوگوں کو پتہ نہ چلے. اور اگر وہ بندہ معافی مانگتا ہے تو اس کو قبول بھی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اس کے توبے کو کیا کرتا ہے؟ اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ کسی کے سامنے بھی نہیں گفتگو کرتا، علیحدگی میں گفتگو نہیں کرتا، بلکہ معاف کر دیتا ہے، تو یہ افضل ہے. یہ کیا ہے؟ افضل ہے. ان 2 آیتوں میں یہی بیان ہو رہا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء. اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے سب کے سامنے برائی کرنا، من القول، باتوں میں، یعنی گفتگو میں کسی کی برائی کرنا یہ پسند نہیں فرماتے. الا مگر من ظلم، جس پر ظلم ہو رہا ہو، جس پر تو وہ اگر اونچی آواز سے سب کے سامنے اس کی برائی بیان کرتا ہے تو یا اس کے لیے بد دعا دیتا ہے تو یہ اس کو معاف ہے. یہ اس کو کیا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. فرما دیا کہ اگر یہ کسی کے سامنے نہ کرے کوئی بات تو پھر بھی اللہ رب العزت اس کی دل کی بات کو سمجھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. ہے اللہ سننے والا اور جاننے والا. اب آگے، ان تبدوا خیرا او تخفوه. اگر کسی بلائی کو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، او تعفو عن سوء، یا کسی کی برائی سے اس کو معاف کر دیتے ہو، یعنی درگزر کر دیتے ہو کسی کی غلطی سے، فإن اللہ، بے شک اللہ، کان ہے، عفوا، درگزر کرنے والا، باوجود اس کے قدیرہ کی قدرت رکھتا ہے کہ اس کو سزا دے. بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، عفو کرنے والا ہے،
باوجود اس کے کہ وہ طاقت ہو. اب ایک بندہ دوسرا اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور یہ کہہ رہے میں اس کو سزا نہیں دیتا, میں نے اس کو معاف کر دیا. تو سزا نہیں دیتا اس کی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ اس کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے. اگر اس کے پاس قدرت اور طاقت ہوتا تو یہ مظلوم کیوں ہے؟ پھر مظلوم تو اسی لیے ہے کہ اس کے سامنے وہ تو یا تو طاقت زیادہ ہے, عہدے میں زیادہ ہے, بادشاہت ہے اس کے پاس, اور وہ ظلم کر رہا ہے اپنے رعایا پر. تو اب ان رعایا کو یہ ہے کہ یہ بھی معاف کر دے, یہ بھی کیا کر دے؟ درگزر کر دے. برا بلا ان کے لیے بد دعا نہ دے, بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرے, کیونکہ یہ اللہ کا جو صفت ہے درگزر کرنے والا, یہ بھی وہی کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو معاف, یعنی میں نے اس کو کوئی سزا نہیں دی, تو اس کی سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے اس کو سزا. یہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے, یہ طاقت صرف کہ اس کا بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ رب العزت فرماتا ہے نماز پڑھو, یہ نہیں پڑھتا, اس کو سزا نہیں دے رہا, اس کے اوپر کانا بند نہیں کرتا, اس کے اوپر سورج کی روشنی, بارش, ہوا, آکسیجن یہ بند, زمین اپنی بادشاہت سے نہیں نکالتا, یا اس کو مارتا نہیں, موت نہیں دیتا اس وقت. تو مقصد یہ ہوا کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا, بے شک اللہ رب العزت قدرت کے باوجود درگزر کرنے والا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم کسی کو سزا دے سکتے ہو اور سزا نہ دیں, صرف اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ بھی معاف کرنے والا ہے اور میں بھی معاف کرنے والا بنوں. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم جس بندے کو معاف کرتے ہیں, اللہ رب العزت ہمارے کئی گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.